بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور کس طرح ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو اپنی سواری پر بٹھایا، اس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے 3 بار سجدہ کیا، پھر وہ ایسی رفتار سے چلی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ پہلے چلنے والی عورتیں بار بار پوچھتی تھیں کہ یہ تو وہی سواری ہے، اسے کیا ہو گیا، اس کی رفتار کہاں سے آ گئی، تیری تو اب شان ہی نرالی ہے۔ تو آپ کی سواری نے از خود باتیں کرنے لگی اور کہا، تم بھی غافل رہی، میری پشت پر یہ وہی فرزند ارجمند ہے جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھی۔ یہ اسی سوار کی برکت ہے کہ مجھے چلنا آ گیا، کمزوری دور ہو گئی اور طاقت نے گھر کر لیا، آپ کے 40 دشمنوں کا صفایا ہو گیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ 40 نصرانی آ ملے اور آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک کی نظر آپ پر پڑی اور پکار اٹھا، تمہارا بڑا ہو، یہ وہی لڑکا ہے جس کی تلاش ہم نکلے ہیں۔ ان کے پاس زہر میں تیار شدہ تلواریں تھیں، کہنے لگے، اسے پکڑ لو اور شہید کر ڈالو۔ میں نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدد فرمائیے۔ یہ سنتے ہی آپ نے دونوں آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا، اتنے میں آسمان سے آگ اتری اور ان سب کو خاکستر کر دیا۔ اور پھر یہ منظر دیکھ کر میرا خاوند کہنے لگا، اس بچے کی تو بڑی شان ہے، آئندہ اس کے کام بڑے عالی شان ہوں گے۔ پھر ہم اپنے خاندان میں پہنچے تو ہم نے پوری وادی کو سرسبز شاداب پایا، شہری اور دیہاتی سبھی شاد و فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دودھ کی نعمت بھی وافر عطا فرمائی اور ہمیں کھیت بھی خوب لہلہانے لگے۔ جتنا عام بچے سال بھر میں بڑھتے ہیں، آپ ان سے کئی گنا زیادہ نشوونما پا رہے تھے۔ ایک دن میں آپ ایک ماہ کے معلوم ہوتے تھے اور ایک ماہ میں اتنے بڑھتے جتنا عام بچہ سال میں بڑھ پلتا ہے۔ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور ان تمام برکات و واقعات سے آگاہ کیا جو آپ کے ظہور پذیر ہوتے رہے۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کی پرورش پر بہت خوش تھیں، اسی لیے فرمایا، ابھی انہیں اپنے ہاں لے جاؤ کیونکہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، مبادا کہ آپ بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ جب آپ نے تیسرے سال میں قدم رکھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہوئے اور چوتھے سال آپ نے فرمایا، امی جان سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی کہاں جایا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ چراگاہ میں بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر ہمیں بھی جانے دیجیے، اور آپ نے اس سلسلہ میں بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ مجھے قسمیں دلائیں۔ جب دوسرا دن ہوا، آپ نے کمر بند باندھی، عصا ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا کھانا باندھا اور بکریوں کی قسمت جگانے چراگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا محبوب بکریاں لے کر چراگاہ کی جانب چلا، پس اے وہ ذات جس کا حسن خود نگہباں ہے، میرا دل تو آپ ہی سے اٹکا ہوا ہے۔ کتنی خوش نصیب بکریاں ہیں جنہیں آپ ہنکائے پھرتے ہیں۔ آپ کو صحرا سے ایسی محبت اور ایسا انس ہو گیا کہ آپ گھر سے وحشت زدہ ہیں۔ اور حقیقت میں آپ کے چہرے کے حسن و جمال کی خوبیوں کا کیا کہنا، وہ خوبیاں تو ایسا جمال رکھتی ہیں گویا کہ آپ فطرتاً بدر بنائے گئے۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں، جب آپ زمین میں چلتے ہیں اور آپ کی بکریاں آپ کے ارد گرد چلنے کی تلاش میں پھرتی ہیں، یعنی بکریاں گھاس وغیرہ چرنے کے بجائے آپ کے حسن و جمال سے سیر ہونے کے لیے آپ کے گرد ہی طواف کرتی رہتی ہیں، اے چراگاہ کے نگہبان، تیری نگاہوں کے تیر کا ہم نشانہ بن چکے ہیں۔ بس کتنے ہی لوگ آپ کے حسن پر نثار اور ان سے شہدا ہو گئے، اور کتنے ہی فرقت کے صدقے رہے ہیں۔ آپ نے وہ حسن و جمال پایا ہے جس کی تعریف سے مخلوق حیرت زدہ ہے، اور وہ سرخفی مخفی پایا ہے جس نے سبزہ اگایا اور چراگاہ کو سرسبز شاداب بنایا۔
اے چراگاہ کے نگہبان، اگر آپ نہ ہوتے تو دلوں کو نہ وادی عقیق طلب ہوتی، نہ ہی وادی جرری کا شوق۔